محترم صدر صاحب اجازت، صدر عالی وقار نے اجازت دی، عظیم المرتبت عارف شیخ صاحب نے میرے لیے، میں تو یہی کہوں گا کہ ایک ذرے کو آفتاب بنانے کی کوشش کی۔ خدا کرے کہ ان کی باتوں پر میں پورا اتر جاؤں اور آپ کی محبتیں اور آپ کی دعائیں یہاں سے دے کر رخصت ہو جاؤں۔ ملاحظہ فرمائیں، عرض کرتا ہوں دوستو، اپنی دعاؤں سے نواز دیجیے گا، اگر پسند آ جائے تو۔ مطلع یوں عرض کیا ہے کہ ہم سفر ایک راستے کی بھیڑ کا ہوتے ہوئے، ہم سفر ایک راستے کی بھیڑ کا ہوتے ہوئے، کس قدر تنہا تھا میں اس سے جدا ہوتے ہوئے۔ ہم سفر ایک راستے کی بھیڑ کا ہوتے ہوئے، کس قدر تنہا تھا میں اس سے جدا ہوتے ہوئے۔ اور حضرات ایک قافیہ استعمال کر رہا ہوں مطلع ثانی میں، اشتہا لفظ ہے، اشتہا کہتے ہیں خواہش کو۔ ملاحظہ فرمائیں کہ کس قدر تنہا تھا میں اس سے جدا ہوتے ہوئے، امتحان ہوتے ہوئے یا اشتہا ہوتے ہوئے، امتحان ہوتے ہوئے یا اشتہا ہوتے ہوئے، دیکھتا ہوں زندگانی کو سزا ہوتے ہوئے، دیکھتا ہوں زندگانی کو سزا ہوتے ہوئے۔ اور شعر دیکھیں کہ میرے قبضے میں کہاں تھی میری اپنی تازگی، میرے قبضے میں کہاں تھی میری اپنی تازگی، کر گیا باسی مجھے ہر دن نیا ہوتے ہوئے۔ میرے قبضے میں کہاں تھی میری اپنی تازگی، کر گیا باسی مجھے ہر دن نیا ہوتے ہوئے۔ اور جرم ہے یہ بھی بڑا، اس کی بھی ملتی ہے سزا، جرم ہے یہ بھی بڑا، اس کی بھی ملتی ہے سزا، دیکھتے ہو تم بھی بندے کو خدا ہوتے ہوئے۔ جرم ہے یہ بھی بڑا، اس کی بھی ملتی ہے سزا، دیکھتے ہو تم بھی بندے کو خدا ہوتے ہوئے۔ اور یار جانی تھا بہت چالاک آخر میں گیا، یار جانی تھا بہت چالاک آخر میں گیا، دیکھتا تھا چپ مجھے بے آسرا ہوتے ہوئے، دیکھتا تھا چپ مجھے بے آسرا ہوتے ہوئے۔ آشنا تھی بے وفائی کے بھی وہ آداب سے، آشنا تھی بے وفائی کے بھی وہ آداب سے، لگ رہی تھی خوبصورت بے وفا ہوتے ہوئے، آشنا تھی بے وفائی کے بھی وہ آداب سے، لگ رہی تھی خوبصورت بے وفا ہوتے ہوئے۔ اور اس کا کیا کیجے جو ہو اپنی ضرورت کا غلام، اس کا کیا کیجے جو ہے اپنی ضرورت کا غلام، اجنبی بن جاتا ہے وہ آشنا ہوتے ہوئے، اجنبی بن جاتا ہے وہ آشنا ہوتے ہوئے۔ اور وہ سکوت بے کراں وہ ہجر کی سنسان شب، وہ سکوت بے کراں وہ ہجر کی سنسان شب، میں نے سناٹے کو دیکھا ہے صدا ہوتے ہوئے، وہ سکوت بے کراں وہ ہجر کی سنسان شب، میں نے سناٹے کو دیکھا ہے صدا ہوتے ہوئے۔ اور کیا شہا کچھ علم ہے تیری حماقت کے سبب، کیا شہا کچھ علم ہے تیری حماقت کے سبب، دیکھتے ہیں ملک کو اب کیا سے کیا ہوتے ہوئے، کیا شہا کچھ علم ہے تیری حماقت کے سبب، دیکھتے ہیں ملک کو اب کیا سے کیا ہوتے ہوئے۔ اس کا یہ اخلاق تھا یا تھا دکھاوا کیا خبر، شعر دیکھیں خاص طور سے عرض کرتا ہوں کہ اس کا یہ اخلاق تھا یا تھا دکھاوا کیا خبر، تھا گلا دل میں بھی ہونٹوں پر دعا ہوتے ہوئے، اس کا یہ اخلاق تھا یا تھا دکھاوا کیا خبر، تھا گلا دل میں بھی ہونٹوں پر دعا ہوتے ہوئے۔ اور یہ تغیر ہے زمانے کا کہ قدروں کا زوال، یہ تغیر ہے زمانے کا کہ قدروں کا زوال، دیکھیے ہر ناروا کو اب روا ہوتے ہوئے، یہ تغیر ہے زمانے کا کہ قدروں کا زوال، دیکھیے ہر ناروا کو اب روا ہوتے ہوئے۔ اور اتنی جلدی مت دعاؤں میں اثر چاہو شکیل، اتنی جلدی مت دعاؤں میں اثر چاہو شکیل، مدتیں لگتی ہیں نالے کو رسا ہوتے ہوئے،
مدتیں لگتی ہیں نالے کو رسا ہوتے ہوئے، اتنی جلدی مت دعاؤں میں اثر چاہو شکیل، مدتیں لگتی ہیں نالے کو رسا ہوتے ہوئے۔ شکریہ، ملاحظہ فرمائیں، ایک مرتبہ دو تین شعر حاضر کرتا ہوں کہ اتنی جلدی مت دعاؤں میں اثر چاہو شکیل، مدتیں لگتی ہیں نالے کو رسا ہوتے ہوئے۔ اور ایک مطلب دو تین شعر اور ملاحظہ فرمائیں کہ اشک آ جاتے ہیں اکثر قہقہوں کے درمیان۔ یہ کچھ نئے شعر پڑھ رہا ہوں، اسی غزل کے پہلے پڑھ چکا ہوں، یہ شعر نئے ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ عرض کرتا ہوں کہ اشک آ جاتے ہیں اکثر قہقہوں کے درمیان، کچھ تبسم بھی تو رکھ دے آنسوؤں کے درمیان۔ اشک آ جاتے ہیں اکثر قہقہوں کے درمیان، کچھ تبسم بھی تو رکھ دے آنسوؤں کے درمیان۔ اور یہ مطلب ہی دیکھیں کہ تن برہنہ ہو رہے ہیں بستیوں کے درمیان، تن برہنہ ہو رہے ہیں بستیوں کے درمیان، آدمی بے ضابطہ ہے ضابطوں کے درمیان، تن برہنہ ہو رہے ہیں بستیوں کے درمیان، آدمی بے ضابطہ ہے ضابطوں کے درمیان۔ اور شعر دیکھیں کہ ہم ہوئے سیراب لیکن تشنگی باقی رہی، ہم ہوئے سیراب لیکن تشنگی باقی رہی، رنگ محرومی کا دیکھا راحتوں کے درمیان، رنگ محرومی کا دیکھا راحتوں کے درمیان، اور مشورے حد سے اگر بڑھ جائیں تو لگتے ہیں بوجھ۔ شعر دیکھیں دوستو، عرض کرتا ہوں کہ مشورے حد سے اگر بڑھ جائیں تو لگتے ہیں بوجھ، اس نے مجھ سے کہہ دیا یہ مشوروں کے درمیان، مشورے حد سے اگر بڑھ جائیں تو لگتے ہیں بوجھ، اس نے مجھ سے کہہ دیا یہ مشوروں کے درمیان۔ مشورے حد سے، شکریہ دوستو، مشورے حد سے اگر بڑھ جائیں تو لگتے ہیں بوجھ، اس نے مجھ سے کہہ دیا یہ مشوروں کے درمیان۔ اور ہو سلوک ناروا، ہو سلوک ناروا باقی تو کیجئے دوستو، ہو سلوک ناروا باقی تو کیجئے دوستو، کچھ جگہ باقی ہے اب بھی آبلوں کے درمیان، ہو سلوک ناروا باقی تو کیجئے دوستو، کچھ جگہ باقی ہے اب بھی آبلوں کے درمیان۔ اور ایک غزل کے دو تین شعر اور ملاحظہ فرما لیں، حاضر کرتا ہوں۔ عرض کرتا ہوں، عارف بھائی خاص طور سے ملاحظہ فرمائیں، مطلب آپ کے حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ شیوم سونی جی، آپ کی بھی توجہ چاہتا ہوں، ملاحظہ کر لیں، آپ جتنا اچھا سن رہے ہیں میں اس کے لیے دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ آپ کو سلامتی کے ساتھ تادیر قائم رکھے، ہمیشہ قائم رکھے۔ ملاحظہ فرمائیں کہ چاہت کو زندگی کی ضرورت سمجھ لیا، چاہت کو زندگی کی ضرورت سمجھ لیا، اب غم کو ہم نے تیری عنایت سمجھ لیا، چاہت کو زندگی کی ضرورت سمجھ لیا، اب غم کو ہم نے تیری عنایت سمجھ لیا۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ ریشم سے نرم لہجے کے پیچھے مفاد تھا، ریشم سے نرم لہجے کے پیچھے مفاد تھا، اس تاجری کو ہم نے شرافت سمجھ لیا، ریشم سے نرم لہجے کے پیچھے مفاد تھا، اس تاجری کو ہم نے شرافت سمجھ لیا، اس تاجری کو ہم نے شرافت سمجھ لیا۔ اور عادت تھی اس کو ہنسنے کی بدقسمتی جسے، عادت تھی اس کو ہنسنے کی بدقسمتی جسے، سادہ تھے اتنے ہم کہ محبت سمجھ لیا، عادت تھی اس کو ہنسنے کی بدقسمتی جسے، سادہ تھے اتنے ہم کہ محبت سمجھ لیا۔ اور شعر دیکھیں کہ ہوتی رہی ہیں ہم سے بھی کیا کیا حماقتیں، ہوتی رہی ہیں ہم سے بھی کیا کیا حماقتیں، وہ زندگی تھی جس کو قیامت سمجھ لیا، ہوتی رہی ہیں ہم سے بھی کیا کیا حماقتیں، وہ زندگی تھی جس کو قیامت سمجھ لیا۔ اور شعر دیکھیں کہ کردار کیا رہا ہے کبھی یہ بھی دیکھتے، کردار کیا رہا ہے کبھی یہ بھی دیکھتے، سجدے کیے تو ان کو عبادت سمجھ لیا، کردار کیا رہا ہے کبھی یہ بھی دیکھتے، سجدے کیے تو ان کو عبادت سمجھ لیا۔
اور برحق ہے موت بھول کے یہ بات ہم نے بھی، برحق ہے موت بھول کے یہ بات ہم نے بھی، دھوکے کو زندگی کے حقیقت سمجھ لیا، برحق ہے موت بھول کے یہ بات ہم نے بھی، دھوکے کو زندگی کے حقیقت سمجھ لیا، دھوکے کو زندگی کے حقیقت سمجھ لیا، اور اب ہے کوئی حسین نہ لشکر حسین سا۔ شعر خاص طور سے ملاحظہ فرمائیں کہ اب ہے کوئی حسین نہ لشکر حسین سا، سر کٹ گئے تو ہم نے شہادت سمجھ لیا، اب ہے کوئی حسین نہ لشکر حسین سا، سر کٹ گئے تو ہم نے شہادت سمجھ لیا۔ مطلب حاضر کر رہا ہوں دوستوں، ملاحظہ فرمائیں، ملاحظہ کریں کہ اب تماشا کوئی وعدہ نہیں رہنے والا، اب تماشا کوئی وعدہ نہیں رہنے والا، شام گزری تو بھروسہ نہیں رہنے والا، اب تماشا کوئی وعدہ نہیں رہنے والا، شام گزری تو بھروسہ نہیں رہنے والا، اور سانحہ اس سے بچھڑنے کا بڑا ہے لیکن، شعر ملاحظہ فرمائیں کہ سانحہ اس سے بچھڑنے کا بڑا ہے لیکن دیر تک یہ بھی تو صدمہ نہیں رہنے والا، سانحہ اس سے بچھڑنے کا بڑا ہے لیکن دیر تک یہ بھی تو صدمہ نہیں رہنے والا۔ اور شعر دیکھیں کہ آج بازار کی زد میں ہے رہو رسم وفا، آج بازار کی زد میں ہے رہو رسم وفا، اب محبت میں سلیقہ نہیں رہنے والا، آج بازار کی زد میں ہے رہو رسم وفا، اب محبت میں سلیقہ نہیں رہنے والا۔ اور یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائیں کہ ہیں وہ حالات کہ دنیا میں اگر اب اتریں، شعر دیکھیں عارف بھائی آپ کے حوالے سے عرض کرتا ہوں کہ ہیں وہ حالات کہ دنیا میں اگر اب اتریں، ایک فرشتہ بھی فرشتہ نہیں رہنے والا، ہیں وہ حالات کہ دنیا میں اگر اب اتریں، ایک فرشتہ بھی فرشتہ نہیں رہنے والا، ایک فرشتہ بھی، ہیں وہ حالات کہ دنیا میں اگر اب اتریں، ایک فرشتہ بھی فرشتہ نہیں رہنے والا، ایک فرشتہ بھی فرشتہ نہیں رہنے والا۔ اور شعر ملاحظہ فرمائیں کہ سادہ لوحی سے الگ بھی سلسلے کچھ اور ہیں، سادہ لوحی سے الگ بھی سلسلے کچھ اور ہیں، کامیابی چاہیے تو راستے کچھ اور ہیں۔ آج ہماری بات چل رہی تھی کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور اس پر کیا پروسا جا رہا ہے اور کیا چل رہا ہے، میں اس حوالے سے عرض کر رہا ہوں۔ عارف بھائی آپ اور ہم اس فیلڈ کے آدمی نہیں ہیں لیکن مجبوری یہ حالات ہے، ملاحظہ فرمائیں کہ سادہ لوحی سے الگ بھی سلسلے کچھ اور ہیں، کامیابی چاہیے تو راستے کچھ اور ہیں، اور دیکھ کر حیران ہوں دو رنگیاں احباب کی۔ شعر دیکھیں خاص طور سے عارف بھائی کی محبتیں، سید نبیل صاحب کی دعوت اور ہمارے شاکر بھائی کا اس کی سرپرستی اور خلوص آپ تمام حضرات کا، اس کے حوالے سے شعر ملاحظہ فرمائیں کہ دیکھ کر حیران ہوں دو رنگیاں احباب کی، لب پہ شکوے اور ہیں دل میں گلے کچھ اور ہیں، دیکھ کر حیران ہوں دو رنگیاں احباب کی، لب پہ شکوے اور ہیں دل میں گلے کچھ اور ہیں، دل میں گلے کچھ اور ہیں۔ اور کون ہے جو دل کے اندر جھانک کر یہ دیکھ لے، کون ہے جو دل کے اندر جھانک کر یہ دیکھ لے، وہ جو طلبوں میں نہیں وہ آبلے کچھ اور ہیں، کون ہے جو دل کے اندر جھانک کر یہ دیکھ لے، وہ جو طلبوں میں نہیں وہ آبلے کچھ اور ہیں، اور ولولے دل کے جگہ اور چاندنی راتوں میں آ۔ سشیل بھی بہت اچھا شعر سنتے، مجھے آج بڑی خوشی ہوئی، عام طور پر کیمرہ مین اس طرح کے نہیں ہوتے، سشیل کافی ادبی اور لٹریری انسان ہیں۔ میں اس نوجوان کے حوالے سے آپ تمام کی نظر کر رہا ہوں، یہ ہمارے آنے والے زمانے میں شاعری کا مستقبل ٹھہرے گا یہ بچہ۔ ملاحظہ فرمائیں کہ ولولے دل کے جگہ اور چاندنی راتوں میں آ، ولولے دل کے جگہ اور چاندنی راتوں میں آ میرے ہونٹوں پہ نغمے پیار کے کچھ اور ہیں، ولولے دل کے جگہ اور چاندنی راتوں میں آ میرے ہونٹوں پہ نغمے پیار کے کچھ اور ہیں،
اور یہ زمین ہم عشق کے ماروں سے کب خالی ہوئی، یہ زمین ہم عشق کے ماروں سے کب خالی ہوئی، مجھ سے ملتے جلتے بھی تو دل جلے کچھ اور ہیں، یہ زمین ہم عشق کے ماروں سے کب خالی ہوئی، مجھ سے ملتے جلتے بھی تو دل جلے کچھ اور ہیں۔ اور یہ شعر خاص طور سے ملاحظہ فرما لیں شیوم بھائی، بس 2 شعر اور پڑھ رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، آخری 2 شعر، آپ کی زحمتیں تمام، کہ آپ اہل تخت کو چالاکیوں پر داد دیں، آپ اہل تخت کو چالاکیوں پر داد دیں، حل دیے ہیں اور ہی کچھ مسئلے کچھ اور ہیں، آپ اہل تخت کو چالاکیوں پر داد دیں، حل دیے ہیں اور ہی کچھ مسئلے کچھ اور ہیں، اس کو آنکھوں کی مجھے دل کی تسلی چاہیے، اس کو آنکھوں کی مجھے دل کی تسلی چاہیے، سچ ہے اتھر اب ہمارے راستے کچھ اور ہیں، اس کو آنکھوں کی مجھے دل کی تسلی چاہیے، سچ ہے اتھر اب ہمارے راستے کچھ اور ہیں،